بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب کی اور امن و امان کی جگہ بنائی، تم مقام ابراہیم کو قبلہ مقرر کر لو۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، آپ اس جگہ کو امن والا شہر بنا دیجئے اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، اور یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اٹھائے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے رب آپ ہم سے قبول فرمائیے، آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرمانبردار بنا لیجئے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت اپنی اطاعت گزار رکھیے اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھائیے اور ہماری توبہ قبول فرمائیے، آپ توبہ قبول فرمانے والے اور رحم و کرم کرنے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ بیت اللہ امن و امان کی جگہ، مثابہ سے مراد بار بار آنا ہے۔ حج کر کے گو چلے جائیں لیکن سب کے دل میں لگن لگی رہتی ہے، ہر جگہ سے لوگ بھاگے دوڑے اس کی طرف جوق در جوق چلے آ رہے ہیں۔ یہی جمع ہونے کی جگہ ہے، یہی امن کا مقام ہے جس میں ہتھیار نہیں اٹھایا جاتا۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی اس کے آس پاس تو لوٹ مار ہوتی رہتی، لیکن یہاں امن و امان رہتا ہے، کسی کو کوئی گالی بھی نہ دیتا۔ یہ جگہ ہمیشہ متبرک اور شریف رہی، نیک روحیں اس کی طرف مشتاق رہتی ہیں، گو ہر سال زیارت کریں، لیکن تاہم خیال ادھر ہی رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے، آپ نے دعا مانگی تھی کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دیجئے۔ یہاں باپ اور بھائی کے قاتل کو بھی کوئی دیکھتا تو خاموش ہو جاتا۔ سورہ مائدہ میں ہے قیاما للناس، یعنی یہ لوگوں کے قیام کا باعث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر لوگ حج کرنا چھوڑ دیں تو آسمان زمین پر گرا دیا جائے۔ اس گھر کے شرف کو دیکھ کر پھر اس کے بانی اول ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے شرف کو خیال فرما لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ الآیات، یعنی ہم نے بیت اللہ کی جگہ ابراہیم علیہ السلام کو دی اور کہہ دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور جگہ ہے ان اول بیت وضع للناس، یعنی اللہ کا پہلا گھر مکہ ہے جو برکت و ہدایت والا، مقام ابراہیم والا، امن و امان والا، نشانیوں والا ہے۔ مقام ابراہیم کا تذکرہ، مقام ابراہیم سے مراد کل حرم ہے اور خاص مقام ابراہیم بھی ہے اور پورا حج بھی ہے، مثلا عرفات، مشعر الحرام، مینا، رمی جمار، صفا مروہ کا طواف۔ مقام ابراہیم دراصل وہ پتھر ہے جسے اسماعیل علیہ السلام کی بیوی صاحبہ نے
ابراہیم علیہ السلام کے نہانے کے لیے ان کے پاؤں کے نیچے رکھا تھا۔ لیکن سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، دراصل یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبہ بناتے تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کر لیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیا یہی ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے؟ رسول نے فرمایا ہاں۔ کہا پھر ہم اسے قبلہ کیوں نہ بنا لیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک اور روایت میں ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سوال پر تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ یہ حکم نازل ہوا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ فتح مکہ کے دن مقام ابراہیم کے پتھر کی طرف اشارہ کر کے عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہی ہے جسے قبلہ بنانے کا ہمیں حکم ہوا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں یہی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت۔ صحیح بخاری میں عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب سے 3 باتوں میں موافقت کی، جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہی میری زبان سے نکلا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کاش ہم مقام ابراہیم کو قبلہ بنا لیتے، تو حکم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی نازل ہوا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، کاش آپ امہات المؤمنین کو پردے کا حکم دیں۔ اس پر پردے کی آیت اتری۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے خفا ہیں تو میں نے جا کر ان سے کہا کہ اگر تم باز نہ آؤ گی تو اللہ تعالیٰ تم سے اچھی بیویاں تمہارے بدلے اپنے نبی کو دیں گے۔ اس پر بھی فرمان باری نازل ہوا کہ عسى ربہ۔ اس حدیث کی بہت سی اسناد ہیں اور بہت سی کتابوں میں مروی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں بدر کے قیدیوں کے بارے میں بھی عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت مروی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ان مشرکین قیدیوں سے فدیہ نہ لیا جائے بلکہ انہیں قتل کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ کو بھی یہی منظور تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق جب مر گیا اور رسول اللہ اس کے جنازے کی نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوئے تو میں نے کہا تھا کہ کیا آپ اس منافق کافر کا جنازہ پڑھیں گے؟ رسول اللہ نے مجھے ڈانٹ دیا۔ اس پر وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ نازل ہوئی، یعنی اے نبی آپ ان منافقوں میں سے آج کے بعد پھر کبھی دوبارہ نماز جنازہ نہ پڑھیں، اور آپ کو ایسے منافقوں کے جنازے سے روک دیا گیا۔ ابن جریج کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے طواف میں 3 مرتبہ رمل کیا، یعنی ڈر جتلانے اور ڈر غالب کرنے کی چال چلے، اور 4 چکر چل کر کیے، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر 2 رکعت نماز ادا کی اور یہ آیت تلاوت فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ مقام ابراہیم کو رسول اللہ نے اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کر لیا تھا۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبے کی عمارت بنا رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتھر دیتے جاتے تھے اور کعبے کی بنا کرتے جاتے تھے، اور اس پتھر کو سرکاتے جاتے تھے، جہاں دیوار اونچی کرنی ہوتی تھی وہاں لے جاتے تھے۔ اسی طرح کعبے کی دیواریں پوری کی۔ اس کا پورا بیان ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس پتھر پر آپ کے دونوں قدموں کے نشان ظاہر تھے، جو عرب کی جاہلیت کے زمانے کے لوگوں نے بھی دیکھے تھے۔ ابو طالب نے اپنے مشہور قصیدے میں کہا ہے وَمَوْطِئُ إِبْرَاهِيمَ فِي الصَّخْرِ رَطْبَةً عَلَى قَدَمَيْهِ حَافِيًا غَيْرَ نَاعِلِ، یعنی اس پتھر میں ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے نشان تازہ بتازہ ہیں جن میں جوتے نہیں، بلکہ مسلمانوں نے بھی اسے دیکھا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مقام ابراہیم میں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کی انگلیاں اور آپ کے تلوے کا نشان دیکھے تھے، پھر لوگوں کے چھونے سے وہ نشان مٹ گئے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے حکم اس کی جانب یعنی مقام ابراہیم کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا ہے، تبرک کے طور پر چھونے اور ہاتھ لگانے کا نہیں۔ اس امت نے بھی اگلی امتوں کی طرح بلا حکم الہی بعض کام اپنے ذمے لازم کر لیے جو نقصان دہ ہیں، وہ نشان لوگوں کے ہاتھ لگانے سے مٹ گئے۔ یہ مقام ابراہیم پہلے دیوار کعبہ سے متصل تھا، کعبے کے دروازے کی طرف حجر اسود کی جانب دروازے سے جانے والے کے دائیں جانب مستقل جگہ پر تھا، جو آج بھی لوگوں کو معلوم ہے۔ خلیل اللہ نے یا تو اسے یہاں رکھوا دیا تھا یا بیت اللہ بناتے ہوئے آخری حصہ یہی بنایا ہوگا اور اسی جگہ وہ پتھر رکھا ہے۔
واللہ اعلم۔ احکام بیت اللہ، یہاں عہد سے وہ حکم مراد ہے جس میں کہا گیا ہے پاک رکھنا گندی اور نجس اور بری چیزوں سے۔ عہد کا تعدیہ الہ سے ہو تو مانے ہم نے وحی کی اور پہلے سے کہہ دیا کہ ہیں۔ پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بتوں سے بچانا، غیر اللہ کی عبادت وہاں نہ ہونے دینا، لغو کاموں، فضول بکواس، جھوٹی باتوں، شرک و کفر، ہنسی مذاق سے اسے محفوظ رکھنا بھی شامل ہے۔ طائف کے ایک معنی تو طواف کرنے والوں کے ہیں، دوسرے معنی باہر سے آنے والوں کے ہیں۔ اس تقدیر پر عاکفین کے معنی مکے کے باشندے ہوں گے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ امیر وقت سے کہنا چاہیے کہ لوگوں کو بیت اللہ میں سونے سے منع کریں، کیونکہ ممکن ہے کسی وقت جنبی ہو جائیں، یعنی احتلام وغیرہ ہو جائے، ممکن ہے کبھی آپس میں فضول باتیں کریں، تو ہم نے سنا کہ انہیں نہ روکنا چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما انہیں بھی عاکفین کہتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ مسجد نبوی میں فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سویا کرتے تھے۔ وہ جوان اور کوارے تھے۔ رکع سجود سے مراد نمازی ہے۔ یہ پاک رکھنے کا حکم اس واسطے دیا گیا کہ اس وقت بھی بت پرستی رائج تھی، دوسرے اس لیے کہ یہ بزرگ اپنی نیتوں میں یہ بات رکھیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا، اس آیت میں یہی حکم ہے کہ میرے ساتھ شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو پاک صاف رکھنا۔ فقہا کا اس میں اختلاف ہے کہ بیت اللہ کی نماز افضل ہے یا طواف۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں باہر والوں کے لیے طواف افضل ہے، اور جمہور کا قول ہے کہ ہر ایک کے لیے نماز افضل ہے۔ اس کی تفصیل کی جگہ تفسیر نہیں۔ مقصد اس سے مشرکین کو تنبیہ اور تردید ہے کہ بیت اللہ تو خاص اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں اوروں کی عبادت کرنی اور خالص اللہ کے عبادت گزاروں کو اس سے روکنا کس قدر صریح ناانصافی ہے۔ اس لیے اور جگہ قرآن میں فرمایا کہ ایسے ظالموں کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ مشرکین کی اس کھلی تردید کے ساتھ ہی یہود و نصارہ کی بھی اس میں تردید ہو گئی کہ جب وہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی افضلیت، بزرگی اور نبوت کے قائل ہیں، جب وہ جانتے اور مانتے ہیں کہ یہ شریف گھر انہی کے متبرک ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے، جب وہ اس کے بھی قائل ہیں کہ یہ محض نماز و طواف اور دعا اور عبادت رب کے لیے بنایا گیا ہے، حج و عمرے اور اعتکاف وغیرہ کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، تو پھر باوجود ان نبیوں کی تابعداری کے دعوے کے کیوں حج و عمرے سے روکے ہوئے ہیں؟ کیوں بیت اللہ میں حاضری نہیں دیتے؟ بلکہ خود موسیٰ علیہ السلام نے اس بیت اللہ کا حج کیا، جیسا کہ حدیث میں صاف موجود ہے۔ یہ حدیث مسلم کی ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اور مساجد کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے۔ اور جگہ قرآن میں ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یعنی اللہ تعالیٰ نے مساجد کو بلند کرنے کی اجازت دی ہے، ان میں ان کا نام ذکر کیا جائے، ان میں صبح و شام اللہ کی تسبیح اللہ کے نیک بندے کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ مسجدیں جس کام کے لیے ہیں اسی کے لیے ہیں، اور احادیث میں بہت ہی تاکید کے ساتھ مساجد کی پاکیزگی کا حکم آیا ہے۔ امام ابن کثیر نے اس بارے میں ایک خاص رسالہ تصنیف فرمایا ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں سب سے پہلے کعبۃ اللہ فرشتوں نے بنایا تھا، لیکن یہ سند غریب ہے۔ بعض کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا تھا، حرا، طور سینا، طور زیتا، جبل لبنان اور جودی، ان 5 پہاڑوں سے بنایا تھا، لیکن یہ بھی سند غریب ہے۔ بعض کہتے ہیں شیث علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا تھا، لیکن یہ بھی اہل کتاب کی بات ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا، میں مدینے کو حرم کرتا ہوں، اس کا شکار نہ کھیلا جائے، یہاں کے درخت نہ کاٹے جائیں، یہاں ہتھیار نہ اٹھائے جائیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ لوگ تازہ پھل لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوا کرتے تھے، رسول اللہ اسے لے کر دعا کرتے کہ اے اللہ ہمارے پھلوں میں، ہمارے شہر میں، ہماری ناپ تول میں برکت دیجیے۔ اے اللہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے بندے، آپ کے خلیل اور آپ کے رسول تھے، میں بھی آپ کا بندہ اور آپ کا رسول ہوں۔ انہوں نے آپ سے مکے کے لیے دعا کی تھی، میں بھی آپ سے مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں، جیسے انہوں نے مکے کے لیے کی تھی، بلکہ ایسی ہی ایک اور بھی
پھر رسول اللہ کسی چھوٹے بچے کو بلا کر وہ پھل اسے عطا فرما دیا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ کی حرمت۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ اپنے بچوں میں سے کوئی بچہ میری خدمت کے لیے لے آؤ۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مجھے لے چلے۔ میں اب سفر و حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگا۔ ایک مرتبہ آپ باہر سے آ رہے تھے، جب احد پہاڑ نظر آیا تو آپ نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب مدینہ نظر آیا تو فرمانے لگے یا اللہ، میں اس کے دونوں کناروں کے درمیان کی جگہ کو حرم مقرر کرتا ہوں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا۔ اے اللہ، ان کے مد اور سا اور ناپ میں برکت دیجیے۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ بخاری کی دوسری روایت میں ہے اے اللہ، جتنی برکت آپ نے مکے میں دی ہے اس سے دگنی برکت مدینے میں دیجیے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے مدینے میں قتل نہ کیا جائے اور چارے کے سوا یہاں کے درختوں کے پتے بھی نہ جھاڑے جائیں۔ اسی مضمون کی دوسری بھی بہت سی احادیث ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مدینے میں بھی مثل مکے کے حرم ہیں۔ یہاں ان احادیث کے وارد کرنے سے ہماری غرض مکہ مکرمہ کی حرمت اور یہاں کا امن بیان کرنا ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ یہ شروع سے حرم اور امن ہے، بعض کہتے ہیں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، لیکن پہلا قول زیادہ ظاہر ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن فرمایا جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے تب سے اس شہر یعنی خانہ کعبہ مکۃ المکرمہ کو حرمت و عزت والا بنایا ہے، اب یہ قیامت تک حرمت و عزت والا ہی رہے گا۔ اس میں جنگ و قتال کسی کو حلال نہیں، میرے لیے بھی صرف آج کے دن ہی ذرا سی دیر کے لیے حلال ہوا تھا، اب وہ حرام ہی حرام ہے۔ سنو، اس کے کانٹے نہ کاٹے جائیں، اس کا شکار نہ بھگایا جائے، اس میں کسی کی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، ہاں جو اس کے مالک تک پہنچانا چاہے اس کے لیے اٹھانا جائز ہے، اس کی گھاس نہ کاٹی جائے۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ حدیث آپ نے خطبے کے دوران بیان فرمائی تھی، اور عباس رضی اللہ عنہما کے سوال پر آپ نے اذخر نامی گھاس کے کاٹنے کی اجازت دی تھی۔ ابن شریح عدوی رضی اللہ عنہ نے عمرو بن سعید سے اس وقت کہا جبکہ وہ مکے کی طرف لشکر بھیج رہا تھا کہ اے امیر سن، فتح مکہ والے دن صبح ہی صبح رسول اللہ نے اپنے خطبے میں فرمایا جسے میرے کانوں نے سنا، دل نے یاد رکھا اور میں نے آنکھوں سے رسول اللہ کو اس وقت دیکھا۔ آپ نے حمد و ثنا اللہ کی بیان کی اور اس کے بعد فرمایا کہ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرم کیا ہے، لوگوں نے نہیں کیا۔ کسی ایماندار کو اس میں خون بہانا یا اس کا درخت کاٹنا حلال نہیں۔ اگر کوئی میری اس لڑائی کو دلیل بنائے تو کہہ دینا کہ میرے لیے صرف آج ہی کے دن کی اس ساعت یہاں جہاد حلال تھا، پھر اس شہر کی حرمت آ گئی ہے جیسے کل تھی۔ خبردار ہر حاضر غائب کو یہ پہنچا دے۔ لیکن عمرو نے یہ حدیث سن کر صاف جواب دیا کہ میں تجھ سے زیادہ اس حدیث کو جانتا ہوں، حرم نافرمان کو اور خونی کو اور بربادی کرنے والے کو نہیں بچاتا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ کوئی ان دونوں احادیث میں تعارض نہ سمجھے۔ تطبیق یوں ہے کہ مکہ روز اول سے حرمت والا تھا، لیکن اس حرمت کی تبلیغ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو اس وقت سے تھے جبکہ آدم علیہ السلام کا خمیر گوند رکھا تھا، بلکہ آپ اس وقت بھی خاتم النبیین لکھے ہوئے تھے جیسا کہ مسند احمد میں ہے۔ لیکن تاہم ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ کی نبوت کی دعا کی کہ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، یعنی انہی میں سے ایک رسول اے اللہ ان میں بھیجیے، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور تقدیر کی لکھی ہوئی وہ بات ظاہر واضح ہوئی۔ ایک حدیث میں ہے کہ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنی ابتدائے نبوت کا تو کچھ ذکر کیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بشارت اور میری ماں آمنہ کا خواب، وہ دیکھتی ہیں کہ ان میں سے گویا ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا اور وہ نظر آنے لگے۔ اس بات کا بیان کہ آیا مکہ افضل ہے جیسا کہ جمہور کا قول ہے یا مدینہ افضل ہے مکے سے، جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ اور ان کے تابعین کا مذہب ہے، اسے دونوں طرف کے دلائل کے ساتھ عنقریب ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس جگہ یعنی مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنائیے
یعنی یہاں کے رہنے والوں کو نڈر اور بے خوف رکھیے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں، جیسے کہ فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اس مکہ شہر میں جو آیا وہ امن والا ہو گیا۔ اور جگہ ارشاد ہے اولم يروا الى آخر الآیہ، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم مکہ کو امن والا بنایا، لوگ اس کے پاس سے اچک لیے جاتے ہیں اور یہاں وہ پر امن رہتے ہیں۔ اسی قسم کی اور آیات بھی ہیں اور اسی مضمون کی بہت سی احادیث بھی آپ سن چکے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں قتال حرام ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ فرماتے تھے کسی کو حلال نہیں کہ مکے میں ہتھیار اٹھائے، صحیح مسلم۔ رسول اللہ کی یہ دعا حرمت کعبۃ اللہ کی بنا سے پہلے تھی، اس لیے کہا کہ اے اللہ اس جگہ کو امن والا شہر بنائیے۔ سورہ ابراہیم میں یہی دعا ان لفظوں میں ہے رب اجعل هذا البلد آمنا۔ شاید یہ دعا دوبارہ کی تھی جب بیت اللہ تیار ہو گیا اور شہر بس گیا، اور اسحاق علیہ السلام جو اسماعیل علیہ السلام سے 13 سال چھوٹے تھے تولد ہو چکے، اسی لیے اس دعا کے آخر میں ان کی پیدائش کا شکریہ بھی ادا کیا۔ کافروں کے لیے صرف دنیاوی فائدہ ہے۔ ومن کفر سے آخر تک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بعض نے اسے بھی دعا میں داخل کیا ہے، تو اس تقدیر پر مطلب یہ ہوگا کہ کفار کو بھی تھوڑا سا فائدہ دیجیے، پھر انہیں عذاب کی طرف بے بس کر دیجیے۔ اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی خلت یعنی آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے بھی مخالف ہیں، اور اسے کلام اللہ ماننے پر یہ مطلب ہوگا کہ چونکہ امامت کا سوال جب اپنی اولاد کے لیے کیا اور ظالموں کی محرومی کا اعلان سن چکے، اور معلوم ہو گیا کہ آپ کے پیچھے آنے والوں میں بھی اللہ کے نافرمان ہوں گے، تو اب مارے ڈر کے ادب کے ساتھ بعد میں آنے والوں کی روزی کی طلب بھی صرف ایماندار اولاد کے لیے کی، مگر ارشاد باری ہوا کہ دنیاوی فائدہ تو کفار کو بھی میں دیتا ہوں، جیسے اور جگہ ہے کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، یعنی ہم انہیں اور ان کو فائدہ دیں گے، آپ کے رب کی عطا رکی ہوئی محدود نہیں۔ اور جگہ ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے، دنیا کا کچھ فائدہ گو اٹھا لیں لیکن ہماری طرف آ کر اپنے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھیں گے۔ اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اے نبی کافروں کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے، ہماری طرف یہ لوٹیں گے اور ان کے اعمال پر ہم انہیں تنبیہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سینوں کی چھپی باتوں کو بخوبی جانتے ہیں، ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ پہنچا کر سخت عذاب کی طرف بے قرار کریں گے۔ اور جگہ ہے لولا ان یکون الناس الی آخرہ، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی امت ہو جائیں تو ہم کافروں کو چھتیں اور سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر تکیے لگائے بیٹھے رہے اور سونا بھی دیتے، لیکن یہ سب دنیاوی فوائد ہیں، آخرت کا بھلا گھر تو صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہی اس آیت میں بھی ہے کہ ان کا انجام برا ہے، یہاں عیش کر لیں پھر وہاں سخت پکڑ ہوگی، جیسے اور جگہ ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ إِلَى آخِرِهِ، یعنی بہت سی ظالم بستیوں کو ہم نے مہلت دی پھر پکڑ لیا، انجام تو ہمارے ہی پاس لوٹنا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ گندی باتوں کو سن کر صبر کرنے میں اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ لوگ اللہ کی اولاد بتاتے ہیں لیکن تاہم وہ انہیں رزق و عافیت دے رہے ہیں۔ اور حدیث میں ہے اللہ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں پھر انہیں اچانک پکڑ لیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ۔ اس جملے کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں شامل کرنا شاذ قرات کی بنا پر ہے، جو 7 قراء کی قرات کے خلاف ہے، اور ترکیب سیاق و سباق بظاہر اس کا انکار کرتی ہے، واللہ اعلم۔ اس لیے کہ قالا کی ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور اس شاذ قرات کی بنا پر اس کے فاعل اور قائل بھی ابراہیم علیہ السلام ہی ہوتے ہیں، جو نظم کلام سے بظاہر مخالف ہے، واللہ اعلم۔ قواعد جمع ہے قاعدہ کی، ترجمہ اس کا پایا اور نواح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی اپنی امت کو بنائے ابراہیمی کی خبر دیجئے۔ ایک قراءت میں وہ اسماعیلو کے بعد وہ یقولانی بھی ہے، اسی کی دلالت میں آگے لفظ مسلمینی بھی ہے۔ دونوں نبی نیک کام میں مشغول ہیں اور قبول نہ ہونے کا کھٹکا ہے تو اللہ تعالی سے قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ وہیب رحمہ اللہ جب اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو بہت روتے
اور فرماتے خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام جیسے اللہ کے مقبول پیغمبر الہی کا کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ کا گھر اللہ کے فرمان سے بناتے ہیں، اور پھر خطرہ ہے کہ کہیں یہ قبولیت سے گر نہ جائے۔ سچ ہے مخلص مؤمنوں کا یہی حال ہے، یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلہ، یعنی مؤمن وہ ہوتے ہیں جو نیک کام کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی خوف الہی سے کانپتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو قبول نہ ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوال پر اس آیت کا یہی مطلب زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہوا ہے، جس کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بنیادیں ابراہیم علیہ السلام اٹھاتے تھے اور دعا اسماعیل علیہ السلام کرتے تھے، لیکن صحیح یہی ہے کہ دونوں ہر ایک کام میں شریک تھے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت اور بعض اور آثار بھی اس واقعے کے متعلق یہاں ذکر کیے جانے کے قابل ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کمر بند باندھنا عورتوں نے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہاجرہ علیہ السلام سے سیکھا ہے۔ انہوں نے اسے باندھا تھا کہ سارہ علیہ السلام کو ان کا نقش قدم نہ ملے۔ انہیں اور ان کے جگر کے ٹکڑے اپنے ایک لوتے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ابراہیم علیہ السلام نکلے، جبکہ یہ پیارا بچہ دودھ پیتا تھا۔ اب جہاں پر بیت اللہ بنا ہوا ہے، یہاں ایک ٹیلا تھا اور سنسان بیابان پڑا ہوا تھا، کوئی رہنے سہنے والا وہاں نہ تھا۔ یہاں لا کر ماں بیٹے کو بٹھا کر پاس تھوڑی سی کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی کا رکھ کر آپ چلے گئے۔ جب خلیل اللہ واپس جانے کے لیے پلٹے تو ہاجرہ علیہ السلام آواز دینے لگی کہ اے اللہ کے خلیل، ہمیں اس دہشت و وحشت والے بیابان میں اکیلا و تنہا چھوڑ کر، جہاں ہمارا کوئی مونس و ہمدم نہیں، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اس طرف توجہ تک نہ کی، پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ ہاجرہ علیہ السلام کے بار بار کہنے پر بھی جب ابراہیم علیہ السلام نے التفات نہ فرمایا تو آپ فرمانے لگی، اللہ کے خلیل، آپ ہمیں کسے سونپ چلے؟ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کو۔ کہا اے خلیل اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کا آپ کو یہ حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے اللہ کا یہی حکم ہے۔ یہ سن کر ہاجرہ علیہ السلام کو تسکین ہو گئی اور فرمانے لگی، پھر تشریف لے جائیے، وہ اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہ کریں گے، انہی پر ہمارا بھروسہ ہے اور وہی ہمارا سہارا ہے۔ ہاجرہ لوٹ گئی اور اپنے کلیجے کی ٹھنڈک، اپنی آنکھوں کے نور، ابن نبی اللہ اسماعیل کو گود میں لے کر اس سنسان بیابان میں، اس ہو کے عالم میں لاچار اور مجبور ہو کر بیٹھ رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب ثنیہ کے پاس پہنچے اور یہ معلوم کر لیا کہ اب ہاجرہ پیچھے نہیں ہے اور یہاں تک ان کی نگاہ کام بھی نہیں کر سکتی، تو بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور کہا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، یعنی اے اللہ، میں نے اپنے بال بچوں کو ایک غیر آباد جنگل میں آپ کے برگزیدہ گھر کے پاس چھوڑا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دیجئے اور انہیں پھلوں کی روزیاں دیجئے، شاید وہ شکر گزاری کریں۔ آپ تو یہ دعا کر کے اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر اپنی بیوی اور بچے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے چل دیے۔ ادھر ہاجرہ علیہ السلام صبر و شکر کے ساتھ بچے سے دل بہلانے لگی۔ وہ تھوڑی سی کھجوریں اور ذرا سا پانی ختم ہو گیا، اب نہ کھانے کو کچھ ہے اور نہ پینے کو پانی کا ایک قطرہ، خود بھی بھوکی پیاسی ہیں اور بچہ بھی بھوک پیاس سے بےتاب ہے، یہاں تک کہ اس معصوم نبی زادے کا پھول سا چہرہ کملانے لگا اور وہ تڑپنے اور بلکنے لگا۔ ممتا بھری ماں کبھی اپنی تنہائی اور بے کسی کا خیال کرتی ہے، کبھی اپنے ننھے سے ایک لوتے بچے کا یہ حال دیکھتی ہے اور سہمی جاتی ہے۔ معلوم ہے کہ کسی انسان کا گزر اس بھیانک جنگل میں نہیں، میلوں تک آبادی کا نام و نشان نہیں، کھانا تو کہاں، پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں آ سکتا۔